یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پابندیاں گزشتہ 78 روز سے جاری ہیں۔ مریضوں کو ہسپتال اور ڈاکٹروں تک رسائی نہیں۔ طلبہ تعلیمی اداروں میں نہیں پہنچ پا رہے۔ 5 اگست کے بعد سے سری نگر کی جامع مسجد سمیت تمام بڑی مساجد بند پڑی ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں ترک صدر کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر بیان کے بعد نریندر مودی نے اپنا دورہ ترکی منسوخ کر دیا ہے۔ صوبہ جموں کے ریاسی علاقے میں ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے لیے فل ڈریس مارچ کیا ہے۔ مقامی انتظامیہ خاموش تماشائی بنی رہی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں کو ہراساں اور خوفزدہ کرنا بھارت کی سرکاری پالیسی کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے ٹریننگ کیمپ تباہ کرنے کے بھارتی دعوے کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کا دعویٰ ایسا ہی بے بنیاد ہے جیسا اس نے بالا کوٹ کا کیا تھا۔ بھارتی فوج کے سربراہ کو شرم آنی چاہیے، وہ بھارتی فوج کا سربراہ کم اور بالی ووڈ کا اداکار زیادہ لگتا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بی جے پی کی طرف سے بھارت میں انتخابی مہم میں پاکستان مخالف تقاریر کی جا رہی ہیں۔ کشمیری عوام سے اظہاری یکجہتی اور بھارتی مظالم کے خلاف پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد کے شہریوں نے ملین مارچ کا اہتمام کیا، جس میں دنیا کا سب سے بڑا کشمیر کا جھنڈا بھی اٹھایا گیا تھا۔ بھارتی کانگریس رہنما اکھلیش پرتاپ سنگھ نے ہریانہ اور مہاراشٹر میں انتخابات کے موقع پر سرحد پر کارروائی کے دعوے کو مودی کی سیاست قرار دے دیا ہے۔ اکھلیش سنگھ نے بھارتی فوج کے دعوے کو بھارت کے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کا حربہ قرار دے دیا۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ ساؤتھ ہال جنیوا میں کشمیری اور سکھوں کی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی۔ اس حوالے سے سماعت فرمائیے یہ رپورٹ۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ کشمیری اور سکھ کسی پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو رہے ہیں، بلکہ ہم اس سے پہلے بھی مشترکہ جدوجہد کرتے رہے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ پہلے سے زیادہ ضرورت پڑی ہے۔ ہمارا جو ایک کامن دشمن ہے، ہم اس کے خلاف مشترکہ جدوجہد کا آغاز کریں۔ کشمیری گزشتہ 72 سال سے اسی دشمن کے شکنجے میں پسے جا رہے ہیں، اور ہم نے 1 لاکھ سے زائد لاشیں اٹھائے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے، ہماری استحصال تار ہوئی ہے، ہمارے گھر بار جلائے گئے، اور پھر بالخصوص آپ اگر 5 اگست دیکھیں تو آج تک جو ہے وہ ایون انڈیا کے جو نیوز رپورٹر وہاں پر گئے کہ 13,000 سے زائد بچے، ٹین ایجر 10 سال کے بچے تک بھی اٹھا کے انڈیا کی مختلف جیلوں میں گئے، اور یہ ان کا خود اپنا میڈیا کہہ رہا ہے۔ اور آج بھی کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ جب یہ کرفیو اٹھے گا، جب یہ سے معاملات سامنے آئیں گے تو کتنی قتل و غارت ہوئی ہوگی، کتنا جو ہے وہ خون بہا ہوگا، یہ اس وقت پتا چلے گا۔ ہم اور آپ مشترکہ جدوجہد کریں، ہم اور آپ ایک پلیٹ فارم شیئر کریں، اور جو نسل کشی والی فوج ہے اسی کے خلاف، جس نے آپ کی بھی نسل کشی کی، ہماری بھی نسل کشی کی۔ دنیا بھر میں انسانی حقوق کی سب سے زیادہ پامالی مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں بھارتی قابض فوج کے ہاتھوں ہو رہی ہے۔ کشمیری ان مظالم کے باوجود اپنی آزادی پر کبھی سمجھوتا کرنے پر تیار نہیں۔